بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں، بارہا جب کبھی آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو ایک عنوان ایک عالم دین کے ہمراہ، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مرتضی علی صاحب قبلہ، بعنوان سیرت سید الساجدین بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات گزشتہ نشستوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہماری گفتگو سیرت امام زین العابدین علیہ السلام اور امام کی تعلیمات کے ذیل میں مختلف گوشوں پر نہ صرف روشنی ڈالی جا رہی ہے بلکہ مختلف واقعات اور اس سے سبق آموز جو ہمارے لیے سیرت معصومین علیہ السلام نے پوشیدہ راز ہیں یا ہماری معرفت کے لیے جو باتیں معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں انہیں حتی الامکان روشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی مقصد بھی ہے کہ تعلیمات معصومین علیہ السلام کو عام کیا جائے۔ اسی کے ذیل میں امام کی تعلیم کردہ دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، جس میں تسلسل کے ساتھ گزشتہ نشستوں میں 3 دعاؤں تک آپ کی خدمت میں ہم نے مختصر اس کا تعارف اور اس کے نکات کو بیان کیا۔ اسی طرح چوتھی دعا میں امام نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا، ایک وہ مسئلہ کہ جس کے متعلق عام طور پر نادانی کی بنا پر یا کم علمی کی بنا پر اور حقائق سے دوری کی بنا پر مذہب شیعت کو تہمت کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مذہب شیعت میں صحابہ کرام کا احترام نہیں کیا جاتا، جبکہ امام نے اپنی اس دعا میں خصوصیت کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام جناب آدم سے لے کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لانے والوں، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ اور تابعین تک سب کے گروہ اور ان کے مختلف ادوار کے اعتبار سے امام نے سب پر صلوات بھیجی ہے۔ یہی کافی ہے صحابہ کرام کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ امام نے صحابیت کے شرائط کو بھی بیان کر دیا۔ یہ بات کو بھی واضح کر دیا کہ ہر ساتھ بیٹھنے والا یا ارد گرد رہنے والا صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بزم رسالت مآب میں ہم نے مختلف انداز کے لوگوں کو بھی دیکھا، جہاں آنے والوں کا مطمع نظر کوئی اخلاص کے ساتھ آتا، کوئی ایمان کے نور سے منور روشن ہو کے آتا، تو کوئی طمع اور لالچ کی بنا پر۔ تمام چیزیں قرآن مجید میں آیات کے ذریعے بھی ثابت ہیں۔ خود سورہ جمعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، جس میں پروردگار عالم نے خود مثال دے کر بتایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ بعض تو ایسے ہیں جو آپ کو حالت نماز میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یا پھر اسلام کی کئی جنگوں میں، غزوات میں ہم نے دیکھا موقع ایسے بھی آئے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنے والے پیغمبر اکرم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، کوئی نہیں بچا، بس ایک مرد میدان مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میدان میں ٹکی نظر آئی۔
کئی جنگیں ہیں، مختلف واقعات ہم تاریخی حوالے سے اگر دیکھیں تو ہر موقع پر آپ کو الگ الگ واقعات بھی مل جائیں گے، ان کی سند بھی مل جائے گی۔ تو ضروری نہیں کہ ہر بزم رسالت مآب میں موجود شخص صحابی کہلائے، نہیں، بلکہ صحابی ہونے کے لیے شرائط پائے جاتے ہیں، اور انہی شرائط کو امام نے بھی بیان کیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے غائب پر ایمان رکھتا ہو، جو دہن اقدس رسالت مآب سے نکلنے والی ہر بات پر ایمان لائے، چاہے جس حالت میں پیغمبر اکرم حکم دیں، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو، چاہے حضر کی حالت میں ہو، میدان میں ہو یا بستر پر ہو، جہاں پیغمبر اکرم حکم دیں سوال نہ کرے بلکہ ایمان لائے۔ صحابیت کی سب سے پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اور اسی کے ساتھ دین خداوندی کا وہ پابند ہو، ایمان حقیقی معنی میں پایا جاتا ہو، نہ صرف یہ کہ ایمان صرف زبان کی حد تک نہ رہے جو زبانی لخلقہ بن جائے، نہیں، بلکہ ایمان حقیقی ہو اور پھر اجر رسالت ادا کرنے کی طرف متوجہ بھی ہو۔ یہ بھی شرط صحابیت ہے۔ جہاں محبت پیغمبر اکرم بہت بڑا شرف ہے، جسے امام نے بیان کیا صلوات کے درمیان کہ آپ کے صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے غائب پر ایمان لایا، آپ کے ساتھ ہجرت کی، مشقتیں برداشت کی، آپ کے ساتھ پیغمبر اکرم کے ساتھ آنے والے یا پیغمبر اکرم کے بعد مکے سے ہجرت کرنے والے ہوں یا پیغمبر اکرم کے ساتھ میدان جنگ میں آنے والے ہوں، صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، چاہے وہ جناب بلال ہوں یا پھر جناب سلمان فارسی ہوں، جناب ابو ذر غفاری ہوں یا پھر دیگر صحابہ کرام جن کا تذکرہ مختلف انداز سے ملتا بھی ہے، جن کی مدحت اور تعریف خود پیغمبر اکرم نے اپنی زندگانی میں کی ہے۔ ان تمام باتوں کو امام نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، وَأَحْسَنُ الصَّحَابَةَ۔ نہ صرف یہ کہ وہ شمع رسالت کے گرد بیٹھنے والے پروانے ہوں، بلکہ رسالت مآب کے گرد بیٹھ کر صحابیت کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں، حق صحابیت بھی ادا کرنے والے ہوں۔ اور حق صحابیت کے معنی یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کی ہر کہی بات پر ایمان لایا جائے، ورنہ پیغمبر اکرم پر صداقت اور امانت داری کے لیے تو کفار و مشرکین مکہ بھی قائل تھے۔ پیغمبر اکرم کے اخلاق حمیدہ اور صفات حسنہ اس قدر بلند تھے کہ کفار و مشرکین کفر کے بعد بھی، شرک کے بعد بھی پیغمبر اکرم کی صداقت کو مانا کرتے تھے۔ آپ وہ عظیم ترین شخصیت، اور اس کے ساتھ پیغمبر اکرم نے تبلیغ کار رسالت کے لیے کیا کیا نہیں برداشت کیا، ہر مصیبت سہی، ہر مشکل سہی، چاہے وہ مکے سے ہجرت کی منزل ہو یا مکہ مکرمہ میں جو آپ نے ایام اور مدت گزاری ہے، اس میں بھی مختلف انداز میں، کبھی شعب ابی طالب میں وہ گھیرا بندی 300 سال تک، وہ معاشرتی مقاطعہ جسے سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، یا پھر مختلف انداز سے پیغمبر اکرم اور ان کے صحابہ کرام، ان کے خاندان کو نہ صرف یہ کہ پیغمبر اکرم نے ہجرت سے پہلے مشقت سہی، بلکہ مکہ اور تواریخ نے لکھا کہ پیغمبر اکرم کی امانت داری کا عالم یہ تھا کہ کفار و مشرکین تک اپنی امانتیں پیغمبر اکرم کے پاس رکھایا کرتے۔ جہاں پیغمبر اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جو مولا کائنات کو مکے میں چھوڑا، اپنے بستر پر سلایا، وہ تاریخی واقعہ تاریخ نے موجود ہے لکھا، جہاں چھوڑنے کا مقصد مشیت پروردگار عالم تھا اور بستر رسالت مآب پر اپنے بھائی کو سلانا بھی تھا، اور اسی کے ساتھ ایک مقصد امانتوں کو واپس کرنے کی بھی ذمہ داری پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو سونپی تھی۔ پیغمبر اکرم اپنی امانتوں کا محافظ قرار دے کر جسے گئے، وہ ذات مولا کائنات، اور اسی کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی سونپی، اپنی گھر کی خواتین اور مستورات کو
مکے سے مدینہ لانے کی بھی ذمہ داری مولا کائنات کو سونپی گئی، گھر والوں کو لے کر۔ اس لیے بعد ہجرت کے آپ جب واقعات دیکھیں گے تو مولا کائنات نے ایک ایک شخص کی امانت کو صاحب امانت تک پہنچایا، اور اس کے بعد تینوں شہزادیوں کو لے کر پیغمبر اکرم کے بعد حکم سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت میں کتنی مشقتیں اٹھائی، راستے روکے گئے، تمام منزلیں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سب مشکلات اٹھانے کے بعد امام نے جو لفظ رکھا وَأَحْسَنُ الصَّحَابَةَ، تو صحابیت کا حق ادا کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے یا اظہار محبت کر دے، نہیں، بلکہ ایمان لانا، ان کی ہر کہی بات پر عمل کرنا، اور انہی کہی باتوں میں چاہے وہ زندگی کے کسی لمحے میں ہو یا آخر وقت میں پیغمبر اکرم کا یہ اعلان انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس وصیت پر بھی عمل پیرا ہونا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اپنے خانوادے سے محبت اور اہل بیت کی محبت کو ہی اجر رسالت قرار دی۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اجر رسالت سوائے اہل بیت کی محبت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں صحابہ کرام کی عظمت اور بلندی یہ ہے، وہیں پر صحابہ کرام اگر کسی کا احترام کر رہے ہیں، آپ غور کریں، جب بات تعلیمات امام تک پہنچ رہی ہے تو بے ساختہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، جنہیں پیغمبر اکرم نے پانچویں امام کو سلام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ چوتھے امام کی خدمت میں جب پہنچے جناب جابر، بینائی جا چکی تھی، بینائی رخصت ہو چکی تھی، لیکن آواز کے سہارے پہچان لیا کرتے تھے کہ لہجے وحی و صداقت کون سا ہے۔ پہنچ چکے تھے، امام کی خدمت میں جب پہنچے، امام سے گفتگو ہوئی، امام نے کہا اے چچا جابر، کیا آپ اس سلام نہیں پہنچائیں گے جو میرے جد نے آپ کو ذمہ داری سونپی تھی؟ جناب جابر نے کہا بے شک میں اس سلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سارا واقعہ بیان کیا کہ پیغمبر اکرم نے کہہ دیا تھا کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں میرے لال حسین کی نسل سے ایک فرزند آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا۔ اے جابر، جب تم اس کی زیارت کرنا تو میرا سلام پہنچانا۔ سلام پہنچانے کا مقصد پیغمبر اکرم کا جو بھی رہا ہو، علماء اعلام نے اس کی وجوہات کو بیان کیا۔ ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے پیغمبر اکرم کے اس عمل سے کہ پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ میرا صحابی وہی ہوگا جو میری اولاد سے ان کے دامن کو تھامے ہوئے رہے گا، اسی لیے سلام بھیجا کہ میری اولاد تک پہنچا جائے۔ میرا صحابی بھی ایسا امانت دار ہوگا کہ کبھی میرے گھرانے کو نہیں بلائے گا، میرے خاندان کو نہیں چھوڑے گا۔ خاندان سے مراد نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اقربا پروری، نہیں، بلکہ یہاں پر وہ جنہیں اللہ نے مرتبہ عطا کیا ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے جتنے احکام پہنچائے ہیں، جتنے حکم دیے ہیں، چاہے وہ اجر رسالت کی منزل ہو یا پھر اپنے خانوادے کی محبت کی تاکید جو مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے، تو اس کا مقصد پیغمبر اکرم اپنی ہوا و ہوس یا اپنی خواہش نفسی سے کلام نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر اکرم اس وقت تک کلام نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وحی پروردگار عالم نہ آ جائے۔ تو پیغمبر اکرم نے جو سلام پہنچایا ہے وہ سلام بھی اللہ کے حکم سے پہنچایا ہے، وہ سلام بھی اللہ نے پیغمبر اکرم تک پہنچایا، حکم پیغمبر اکرم نے امت تک پہنچایا۔ اور اسی طرح جہاں صحابہ کرام کے مرتبے کو بتایا کہ صحابہ کرام وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اس کے بعد ایک جملہ اور ہے کہ ہر زمانے میں
آنے والے دور میں بھی لوگ ہوں گے جو غائب پر ایمان لائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار عالم نے جو متقین کی صفت بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، یہی کہا یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غائب پر ایمان رکھنا، چاہے وہ غائب سے مراد آپ جنت و جہنم کا وعدہ ہو، یا پیغمبر اکرم کے بیان کردہ تمام احکام جو پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں نے یہ کتاب اللہ کی جانب سے لائی ہے، کوئی گواہ نہیں تھا، پیغمبر اکرم نے کہا، امت نے مانا، احکام آئے پیغمبر اکرم نے پیش کیا، امت نے مانا۔ جب تمام باتوں کو پیغمبر اکرم نے پیش کیا، امت نے مانا، تب جا کر وہ صحابی کہلانے کے قابل ہوئے اور سلام اور صلوات کے مستحق ہوئے۔ تو اسی طرح پیغمبر اکرم نے جہاں مختلف موقعوں پر احکام بیان کیے، انہی میں سے ایک موقع میدان غدیر بھی ہے، سبحان اللہ، جہاں پیغمبر اکرم نے اپنے جانشین کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حجۃ الوداع کا وہ مشہور موقع جہاں پیغمبر اکرم نے اپنے وصی اور جانشین کا اعلان فرمایا ہے۔ یہی حق صحابیت میں آتا ہے، جو اس وعدے کو یاد رکھے وہ حق صحابیت کو ادا کر رہا ہے۔ اور صحابیت سے مراد پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنا اور ان کے بعد تابعین کا سلسلہ، جس نے صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ احادیث کے علم میں خاص طور سے یہ بحث آتی ہے صحابی اور تابعی یا پھر تبع تابعی، یہ تمام درجات ہیں جو علم حدیث کے علماء نے طے فرمائے ہیں مختلف، یعنی صحابہ کرام سے لے کر اقوال، جو احکام، جو روایات پیغمبر اکرم اور معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کی سند کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ سند کو بیان کرنا بھی کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ وہی امانت داری ہے جو انہیں سلام کا مستحق بنا رہی ہے۔ اور یہی امانت داری اور یہی نعمت عظمیٰ ہے، یہی تو فرق ہے نعمت کا اور رحمت کا، کہ رحمت پر جزا ملتی ہے اور نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، اور یہی نعمت عظمیٰ ہے جس کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مختلف مقامات پر کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یا پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یا پھر دوسری جگہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ مختلف آیات ہے جہاں نعمت کا حساب لینا، نعمت کے تذکرے کا حکم، نعمت کا حساب و کتاب پیش کرنا، یہی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ یاد رکھیں جہاں پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کے مرتبے کو بتایا، امام نے سلام بھیجا، اسی طرح پیغمبر اکرم نے آخر زمانہ کے مومنین کو بھی سلام بھیجا ہے۔ اپنے صحابہ کرام کے حلقے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں وہ قوم دیکھ رہا ہوں جو تم سے بھی افضل ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ شرف زیارت ہے، آپ کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، پھر وہ ہم سے افضل کیسے ہوں گے؟ تو پیغمبر اکرم نے یہی صفت کو پھر دہرا کر بیان کیا کہ یاد رکھو تم نے مجھے دیکھا پھر ایمان لا رہے ہو، لیکن آخر زمانہ میں آنے والے امت والے ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن ان کا ایمان تم سے زیادہ مضبوط ہوگا، تم سے زیادہ ایمان ان کا محکم ہوگا، تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اور تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تعلیمات اہل بیت، گھر کی بات کون بتائے گا؟ جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی واقعہ گزر جائے تو اس کی خبر آپ بہتر دیں گے یا آپ کے پڑوس میں رہنے والا دے گا؟ گھر میں رہنے والا گھر کی بات کو بہتر بتائے گا۔ تو اسی طرح تاریخ کا سب سے عظیم ترین واقعہ کہ ایک نبی آخر زمانہ آخری نبی بن کر مبعوث برسالت ہو اور تمام ادیان کے خاتمے کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ دین بس دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کی قبر کون بیان کرے گا؟ یا اسی طرح قرآن مجید کا نزول، آیات کا آنا، احکام کا پہنچایا جانا، آپ غور کریں مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ کہ جہاں امام جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ دوران راہ جب وقت نماز داخل ہوا لشکر رکایا گیا، دستور یہی تھا، وقت نماز آتا لشکر رک جاتا، نماز پڑھی جاتی۔ جیسے ہی لشکر رکا امام نے حکم دیا اذان کہی جائے، اذان کہی گئی۔ اطراف و اکناف میں رہنے والے بادیہ نشین ہوں یا قرب و جوار کی بستیوں نے جب لشکر کی چہل پہل کو دیکھا تو اندازہ ہو گیا، لشکر گزرتا ہے تو قرب و جوار کی بستیوں کو خبر مل ہی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر میں اذان کہی جا رہی ہے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ آنے والا لشکر اہل اسلام کا ہے، کلمہ گویوں کا ہے۔ وہ بادیہ نشین ہوں یا پھر قرب و جوار کی بستیوں میں رہنے والے لوگ بھی لشکر کے قریب پہنچ گئے کہ دریافت کریں کس کا لشکر ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جب وہ لوگ پہنچے وقت نماز ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نماز کا وقت آیا نماز پڑھی گئی، امام نے جیسے ہی نماز پڑھائی، نماز ختم ہوتے ہی ایک شخص اٹھا اور سوال کرتا ہے، اے لوگوں بتاؤ نماز کس نے پڑھائی؟ نماز کس نے پڑھائی؟ لوگوں نے اس کی حالت کو دیکھا، کہا تو نابینا معلوم ہوتا ہے، تجھے اس سے کیا فرق ہے؟ کس نے پڑھائی؟ اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھ لی۔ تو اس نے جواب دیا، نہیں مجھے جاننا ہے نماز کس نے پڑھائی۔ اصرار کیا اس نے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ نماز علی مرتضیٰ علیہ السلام نے پڑھائی ہے۔ امام کا اسم گرامی جیسے ہی اس نے سنا، لوگوں نے کہا کہ بھئی اب نام معلوم ہو گیا، اب بتا دے کیوں پوچھ رہا تھا، اب بتا کیوں پوچھ رہا تھا کہ نماز کس نے پڑھائی؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جو میں نے پیغمبر اکرم کے پیچھے ادا کی تھی۔ کیونکہ حکم یہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ ادھر نابینا شخص یہ کہتا ہے میں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پیچھے ویسی نماز پڑھی جیسے ہم نے پیغمبر اکرم کے پیچھے ادا کی تھی۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی بتا سکتا ہے جو ہر منزل میں پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہا ہو۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر اکرم کو مولا کائنات نے تنہا چھوڑا ہو، مگر یہ کہ پیغمبر اکرم نے ہی حکم دیا ہو۔ ورنہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں مولا رکے ہوں، نہیں، ہر منزل پر سب سے آگے جو نظر آئے مولا کائنات نظر آئے۔ اور مولا کائنات کے بعد سب سے زیادہ خبر کون دے گا؟ آپ کی اولاد بتائے گی، یا اسی طرح چوتھے امام تک جب سلسلہ پہنچا، یہی وجہ تھی چوتھے امام نے مختلف موقعوں پر یہ روایت موجود ہے جہاں امام نے فرمایا کہ وہ صحیفہ لایا جائے جو میری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لکھ کر رکھا ہے۔ اس گھرانے میں تمام احکام، تمام اسرار، وحی الہی آنے اور وحی الہی اترنے کے موقع محل سے لے کر اسباب و علل سب کچھ کہیں پر اگر مل سکتا ہے تو وہ آپ ہی کے گھرانے میں مل سکتا ہے۔ اسی لیے تعلیمات اہل بیت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور جہاں صلوات کی بات آئی تو آپ صحابہ کرام سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہ جائے کہ جہاں صحابہ کرام نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، وہیں پر مدینہ پہنچنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد، پیغمبر اکرم نے جو سب سے پہلا عمل انجام دیا، مواخات قائم کیے، ایک کا دوسرے کو بھائی قرار دیا، ایک مہاجر جس نے ہجرت کی مکے سے، اور ایک انصار مدینے کے رہنے والوں کو انصار کا نام ملا۔ تاریخ نے یہ دو گروہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں لکھے، ایک مہاجرین ایک انصار۔
مہاجر جو پیغمبر اکرم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جیسے امام نے اپنی دعا میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دی، راہ حق کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، ساری قربانیاں دیتے ہوئے آئے، سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر اکرم کے ہمراہ یہ لوگ مدینہ آ گئے۔ پیغمبر اکرم نے مدینے میں ہر مہاجر کا ایک انصار میں سے ایک شخص کو بھائی قرار دیا، بھائی بنایا اور ذمہ داریاں سونپی، ذمہ داری اٹھائی جائے۔ جب سب کو بھائی بنا دیا، مولا کائنات تنہا رہ گئے۔ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، کیا علی مرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے؟ تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی میرا بھائی بننے کے قابل ہے تو وہ ذات مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جہاں مولا کائنات کی نسبتیں، آپ وسیع بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، آپ پیغمبر اکرم کے داماد بھی ہیں، ابن چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہیں پر آپ پیغمبر اکرم کے صحابی بھی ہیں، کیونکہ صحابی کے معنی ہر آن ہر لمحہ ساتھ رہنے والا۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے مولا کائنات کے علاوہ جس نے پیغمبر اکرم کو قریب سے دیکھا ہو جتنا مولا کائنات نے دیکھا، کیونکہ پیغمبر اکرم کی آغوش میں جس نے تربیت پائی ہو وہ ذات مولا کائنات ہے۔ خانہ کعبہ گواہ ہے، پیغمبر اکرم مولا کائنات کو جو لینے پہنچے ہیں، اس دن سے تاریخ گواہ ہے کہ مولا کائنات سائے کی طرح پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہے، ہر منزل پر پیغمبر اکرم کے ساتھ رہے۔ تب جا کر مفہوم صحابیت سمجھ میں آیا کہ صحابی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کسی وقت پیغمبر اکرم کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا جائے، پیغمبر اکرم کو تنہا نہ چھوڑا جائے، چاہے لشکر دشمنوں کا کتنا ہی کثیر تعداد میں ہو، چاہے مسلمانوں کا لشکر چھوڑ کر چلے بھی جائے، لیکن مولا کائنات تنہا نصرت رسالت میں آپ کے لیے رکے رہے۔ یہ ہے حق صحابیت جو زمانے کو مولا کائنات نے سکھایا۔ اور یہیں سے صحابیت کے جب ہم سلسلے کو دیکھیں تو تمام معصومین علیہ السلام کی زندگانی میں بھی ہمیں صحابہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے امام کا کربلا کے میدان میں ساتھ دیا، جس کے لیے مقام افتخار میں امام نے فرمایا ہو جیسے صحابہ مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ تو صحابیت کے معنی اور اس کے حق صحابیت کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہم یہ تہمت کبھی نہیں لگائیں گے کہ صحابہ کے احترام کو کم کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ اور کوئی نہیں مان سکتا، کیونکہ ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ہر دم ان کا ساتھ دیا اور اپنی جان اور مال کو ان پر قربان کیا، سب کچھ ان کے لیے قربان کرتے رہے۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے جان و مال و اسباب کو راہ خدا، راہ ایمان میں قربان کرنے اور ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو تا ظہور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کی محبت میں راسخ اور مضبوط ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے آوان اور ناصروں میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔